السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین کرام، سامعین سامعات حضرات، آج بتاریخ 16 جون سن 2026 عیسوی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذی الحجہ کی آخری تاریخ اور انشاءاللہ کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا چاند، بلکہ آج ہی ہم دیکھیں گے اور کل دیکھا ہوگا، اور کل انشاءاللہ محرم الحرام کی 1448 کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ. اور اس اسلامی کیلنڈر کے حساب سے گزرے ہوئے سال کو الوداع کہتے ہوئے آنے والے سال کا استقبال کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں، بلکہ استقبال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ پچھلے جتنے بھی ہمارے گناہ تھے، ہماری خطائیں غلطیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور آنے والا یہ سال ہم تمام بندوں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت اللہ بنائے. اپنے ان بندوں کو ہدایت کا، نجات کا، رہنمائی کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے، جو بندے اس کی بندگی سے، اس کے وجود سے، اس کے وجود کے اقرار سے اور اس کی عبادت سے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت عطا فرمائے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور جو لوگ اس نعمت سے بہرہ ہیں، جو لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی نعمت سے، ہدایت سے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید استقامت، طاقت اور قوت اور اللہ اپنی نصرت اور حمایت اور مدد عطا فرمائے. اس نئے سال کے آمد پر ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ بار الہ ہماری زندگی کا آنے والا ہر سال ہمارے لیے باعث خیر اور باعث برکت بنائے اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ باعث رحمت بنائے. محترم حاضرین سامعین، مختلف ہفتوں سے اور مختلف تقریباً
ہفتوں میں ہر ٹیوزڈے کو، منگل کو جو یہ درس ہوتا تھا، آج اس کا آخری درس ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم درس شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین و ناظرات کو، دیکھنے والے سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر یہ دونوں عیدیں بار بار واپس لائے، اور اللہ ہمیں ان کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمارے بال بچوں کو عطا فرمائے۔ موضوع آج کا دعوت و تبلیغ ہی سے متعلق ہے۔ بہت سارے پلیٹ فارم میں نے تیار کیے، بنیادیں بتائیں۔ آج چونکہ سوال مجھ سے پہلے درس میں یہی ہوا تھا، اور اس پروگرام کو لینے کا سبب یہی تھا کہ بہت سارے بد مذہب، بدعقیدہ اور غیر مسلمین وہ اعتراضات کرتے ہیں دین کے اوپر، اللہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، بلکہ مکمل دین اسلام پر۔ ان میں ملحدین، منافقین، مسلمانوں جیسے نام رکھنے والے یا نام رکھنے والی مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہیں، اور مختلف انداز سے مختلف باتوں پر اعتراضات اور سوالات کرتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے بھارت میں، بر صغیر میں جو بد مذہب فرقے ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو زندوں سے زیادہ مردوں سے متعلق جڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنا حاجت روا بلکہ اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے، انہیں پکارنا، انہیں حاجت روا سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، بالکل کافروں اور مشرکوں کی روش اور ان کا عقیدہ اسی طرح کا ہے، بلکہ کفار مکہ سے بھی بدتر عقیدہ ہے۔ اور میں اگر ایک قدم اور بڑھ کے کہوں، کلمہ پڑھنے والے ہمارے بر صغیر میں صوفیہ اور جو بھی ہیں، اکثر و بیشتر ان کا عقیدہ یہود و نصارہ سے بھی گھرا ہوا ہے، ان سے بھی گھٹیا ہے، تو یہ بیجا نہ ہو۔ اس کے علاوہ ملحدین ہیں، ناستک ہیں، ادھرم ہیں، جنہیں اللہ کے وجود پر شک شبہ نہیں بلکہ اللہ کے وجود پر اعتراض ہے، اور وہ سراسر انکار کرتے ہیں۔ پھر بھارت کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، جس میں بہت سارے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو صرف نام لینے سے ان کو چڑ ہوتی ہے۔ اس بات کا بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام کیوں لیا، ہم نام نہیں لیتے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی، سب سمجھ لیجیے، اور وہ اسلام بھی جو قرآن و سنت والا اسلام، اس کے علاوہ باقی تو ڈپلیکیٹ اسلام، ڈپلیکیٹ دین، ڈپلیکیٹ باتیں۔ اسلام کے نام پر بہت ساری کمائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری خیانتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری کیا کہتے ہیں، شرک اور کفر کو پھیلایا جا رہا ہے، الہاد کو پھیلایا جا رہا ہے اسلام کا نام لے کر۔ بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کا دور جو ہے بڑا وسیع اور بڑا ہی معلوماتی دور ہے، اور علم کو کیچ کرنا، علم کو پکڑنا بہت آسان بھی ہو چکا ہے۔ ایک طرف انٹرنیٹ نے علم کے دروازے کھول دیے، اور مختلف طریقے سے مختلف سبجیکٹس، مختلف علوم، جس کا ایک زمانے میں کبھی کوئی احاطہ کرنا، ان کو کیچ کرنا مشکل تھا، آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور بلکہ ابھی اور بھی آگے بڑھتے جائیے، اے آئی آ گیا، پھر چیٹ جی بی کیا ہے، انٹرنیٹ کے بہت سارے جو وسائل ذرائع ہیں، یہ علم کی انتہا نہیں ہے، بلکہ بھی نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد ہونے والی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنا ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے
جو دور شیشی بوتل چھوٹے چھوٹے ان کے چراغوں سے لے کر بلکہ مٹی کے دیوں سے لے کر کے آج ٹیوب لائٹ اور آج مرکری یہاں تک ہم پہنچے، پیدل چلنے سے لے کر کے ہوائی جہاز، مطلب کہ وسائل نقل کرنے کے ایک دوسری جگہ پہنچنے کے ذرائع الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس عمر میں ہم نے سب دیکھ لی۔ آگے والی نسلیں پتہ نہیں، جنہوں نے وہ بوتل نہیں دیکھے کاسلیٹ کے مٹی کے تیل کے نیچے یا مٹی کے دیوں میں پڑھتے ہوئے، جنہوں نے وہ نہیں ماحول دیکھا ہے بجلی کی سے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ابھی ان کو اس سے آگے کیا دیکھنا ہے یہ وہ جانیں گے، شاید ہم اس وقت نہ رہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے، معلومات حاصل کرنے کے بہت سارے وسائل اور بہت سارے ذرائع اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، اور نت نئے ذرائع اور وسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور دنیا ایک ولیج کی طرح، ایک گاؤں کی طرح ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کو ہم جیسے یہاں بیٹھ کر کے، آپ ماشاءاللہ ہم نے کویت میں بیٹھے ہوئے دیکھیں، معاف کیجیے گا مجھے میں وقت کی قلت کی وجہ سے بھی اور کچھ اور میٹر کی وجہ سے میں یاد نہیں رکھ سکا، اسلامک گائیڈنس سینٹر IGC جو کویت کے احباب ہیں، اخوان ہیں، اور اس کے جو فاؤنڈرز ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ اپنے اردو کے حلقے میں بلکہ انگلش کے حلقے میں بھی بہت سارے لیکچر، بہت سارے علماء سے خدمات لیتے ہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کو ہمت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان جہود کو قبول فرمائے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، دامے درمے قدمے سخنے وقت سے لے کر اپنی انرجی بھی، جو کچھ بھی علماء کو بلانا، جمع کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے تیاری کر کے اور باقاعدہ زوم پہ ان کو بٹھا کر، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں سے بھی جڑنے والے ماشاءاللہ تبارک اللہ پورے کام یہ ہو رہے ہیں کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم مشکور اور ممنون ہیں اپنے ان بھائیوں کے، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندے جو عالم تو نہیں ہیں بیچارے، لیکن علم کی پیاس ہے، ان کی علم کی تڑپ ہے، ان کی علم کی تلاش اور جستجو ہے، اور یہ بیچارے ہم جیسے فقیروں سے طالب علموں کو ہائر کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ علم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مال میں، ان کے وقت میں، ان کے مال میں، ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ اس ذریعے کو اپنا کر اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بھارت کے بر صغیر کے جو بھی جہاں کہیں بھی علماء ہیں، علماء اہل حدیث، علماء حق، الحمدللہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ اپنے بھائیوں بہنوں کی آپ ہمت افزائی کریں اور اپنا وقت دیں، اور وقت دے کر کے لوگوں کو علم دین سکھائیں، تفسیر سکھائیں، سیرت سکھائیں، تجوید سکھائیں، قرآن سکھائیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، لفظی ترجمہ سیکھیں، اور حدیث سیکھیں، عقیدے توحید سیکھیں اور سکھلائیں۔ یہ بیچارے ہمارے احباب پیاسے ہیں، اور یہ مشکور اور ممنون ہیں ہم ان کے کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم رکھا ہے، اور ہم جیسے طالب علموں کو بلا کر کے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور وہ علماء جو اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اخلاص نیت سے اور بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے اور بغیر کسی مصلحت اندیشی کے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خدمت کرنے، دین کی خدمت کرنے کی اللہ اور ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احباب کی، اپنے بھائیوں بہنوں کی رہنمائی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی خوشی اور بڑی مسرت کی بات ہے، تو مجھے معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا بیچ میں، لیکن اب یاد آیا تو میں اپنے تمام کویت کے اور پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی احباب اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا ایک ولیج کی طرح ہو گئی ہے، گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے، بالکل ایسے بٹور لیں آپ ساری معلومات، سارے خزانے اچھے اور برے، اور بٹور کر کے اس میں آپ اس کو تنقیح کر کے، صفائی ستھرائی کر کے، جو اچھی چیزیں ہیں، خود ما صفا تعمل کہتے، اصول یہی ہے کہ اچھی چیزیں لے لو اور گندی چیزیں چھوڑ دو۔ تو یہ تمام سب ہے وسائل اور ذرائع اور سہولتیں پھیلانے کے لیے۔ دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں میں، ظاہر ہے کہ یہ تمام سب ایجادات
اس میں مسلمانوں کا کردار کم ہے، غیر مسلموں کا بہت زیادہ ہے۔ نان مسلمس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھارت کے نام سے، پورے دنیا کے اندر جو تقریباً 2 ارب 0.4 ہے، صرف کرسچن 2 ارب 0.4 ہے، باقی تو مسلمان تو تقریباً 2 ارب کے قریب پوری دنیا میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی 6 7 8 ارب ہیں، وہ سارے کے سارے نان مسلم میں آتے ہیں۔ تو وہ پوری ٹیم ایک موجود ہے جو آپ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور انہوں نے اس کو ایجاد کیا اپنے لیے، چاہے وہ عیاشی کے لیے، چاہے وہ تجارت کے لیے، چاہے وہ سیاست کے لیے، چاہے معیشت کے لیے، چاہے وہ اپنی مصلحت کے لیے، چاہے کمپنیوں کے لیے، فیکٹریوں کے لیے، چاہے کسی بھی مصلحت کے ساتھ اپنے دین دھرم، اپنے افکار، نظریات، خیالات اور اپنے تمام ان چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اس میں حصہ رکھا کہ ہم جہاں اور بھی اس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، اپنے بھی تجارت، معیشت اور سیاست اور تمام سب چیزیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ ہم اپنے دین اسلام کو دنیا کے اندر پھیلائیں۔ حالانکہ ہم بڑے مقصر ہیں، بڑے تقصیر، بہت کمی ہمارے اندر، ہم سے زیادہ لوگ خرافات اور باطل مذہبوں کا، دھرموں کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو وہاں نہیں پہنچے، ان کے سینکڑوں چینل اسی بھارت کے اندر چل رہے ہیں جو ان کے اپنے دھارمک پرچار ہو رہے ہیں، پیسے پانی کی طرح بہائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہی نہیں، ہمارے پاس تو ایک چینل بھی نہیں، جو بھی ہے بھی بیچارہ لولا لنگڑا، اس کے اوپر ہی ہجوم کیا جا رہا ہے، اسی کے اوپر پہلا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک ولیج کی طرح، ایک گاؤں کی طرح، لیکن انہی میں سے ایک چھوٹا موٹا ایک سمجھیے کہ عملی نمونہ یہ زوم کے ذریعے سے یہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے پروگرام رکھا ہے، یہ بھی ایک انہی میں سے ایک ذریعہ۔ اللہ کے نبی نے علی سے خیبر کے موقع پہ کہا تھا، علی جاؤ دین کی دعوت دینا، لَن يهدي الله بك رجلا واحدا، ایک آدمی بھی اگر صحیح دین پہ آ گیا تو تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہے ہمارا کام ہے، اللہ کے کلام، اللہ کی باتوں کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے پھیلائے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ علم کا ایک خزانہ دور، آج کا دور جو ہے معلومات کا دور ہے، اور علم کے خزانے دیکھنے کا دور ہے، سمجھنے کا دور ہے۔ ایک طرف انٹرنیٹ نے علم کے دروازے کھول دیے، معلومات کے خزانے کھول دیے، تو دوسری طرف اس کا ایک نگیٹو پہلو بھی ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس کو ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو۔ اور وہ نگیٹو پہلو یہ ہے کہ دوسرے شکوک و شبہات، فتنوں اور اسلام مخالف پروپگنڈوں کا بھی دور چل چکا ہے، عام کر دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح جتنا آپ اپنے اسلام کے کو پھیلانے کی جدوجہد میں ہیں، اس سے کہیں زیادہ دشمنان اسلام یا جاہلان اسلام سے دور اور اسلام سے نہ جانے والے وہ پروپگنڈوں کو بھی وہ عام کر رہے۔ آج اسلام، قرآن، اللہ، رسول اللہ، شریعت، جہاد، اور اسی طرح سے عورت، اسی طرح سے ان کے حقوق، اسی طرح سے اسلامی ہسٹری، تاریخ پر مختلف قسم کے مختلف انداز سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اعتراضات یہ کوئی نئے نہیں ہیں، اور اعتراضات ایسا نہیں کہ آج ہی کے دور میں، خود جب اسلام نبی کریم آخری دین لے کر کے آئے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک اعتراض کی ایک شکل ہوتی ہے، سوال کے پیرائے میں نہیں، اعتراض کے پیرائے میں نہیں، بلکہ بیان کے پیرائے میں کی جاتی ہے کہ اسلام 1450 برس کا کی پیداوار ہے۔ یہ حماقت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، جو لوگ بھی جان بوجھ کر یا نہ جانے میں کرتے ہیں۔ اگر نہ جانے میں کرتے ہیں، انجانے میں کرتے ہیں، تو اللہ انہیں علم عطا فرمائے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر حسد اور بغض دلوں کے اندر بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ 1400 برس 1450 برس اسلام آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے۔ جو جان بوجھ کر اور حسد اور بغض میں، اللہ انہیں غارت فرمائے، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے جب سے آدم علیہ السلام آدمی اس دنیا میں ہے، تب سے اسلام اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ پہلا دین، پہلی دعوت، اللہ کا پہلا پیغام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام لے کر کے اس دنیا میں آئے۔ تو اس وقت سے اسلام ہے، یہ اسلام کی آخری شکل بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی آخری اینٹ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارا عقیدہ، بلکہ تاریخ اور ہسٹری اور عقل بھی یہی ہے
تو یہ اسلام اول سے لے کر آخر تک ہے. باقی جو بیچ میں جھول جھپاٹے ہیں اور باقی جو دین میں دین مذاہب دھرم آئے مختلف قسم کے نام پھر میں نہیں لوں گا کیونکہ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے نام ہی. اور میں یہی کہا کرتا ہوں تو جب آپ کو ناموں سے چڑ ہوتی تو آپ نے یہ نام رکھا کیوں؟ بہرحال رکھا ہو ان کو اپنے مطلب کے لیے. بہرحال ارے بھائی آپ کا نام عبداللہ ہے تو لوگ عبداللہ کہیں گے, لیکن آپ کسی کے کہنے پر اگر کوئی آپ ہم عبداللہ کہیں اور چڑے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی عقل پر رونا چاہیے. بیوقوف جب نام ہی تجھے پسند نہیں تو رکھا کیوں؟ کوئی دوسرا لے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے. بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت کرے. تو مختلف قسم کے اعتراضات کیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض مسلمان جہالت کی وجہ سے, بات کیا اکثر مسلمان کو پتہ بھی نہیں, کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں لوگ, کچھ پڑھے لکھے بھی مولوی ہیں, حافظ ہیں, آدھا پڑھا آدھا نہیں پڑھا, ٹوپی شوپی لگا لیا, داڑھی اوڑی بڑھا دیا, مولویوں کی جیسی شکل و صورت بنا لیا اور سمجھ گئے لوگ علامہ تجار ہو گئے. دو چار انٹرنیٹ کے اوپر ادھر ادھر تقریر سننی بیان کر لیا اور سمجھنے کہ ہم علامہ ہو گئے, اور بیٹھ کر کے وہ ادھر میڈیا بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہیں, بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, بیٹھ کر کے سوالوں کے جواب. طریقہ ہی نہیں معلوم ہے, سلیقہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا, اور چلے ہیں جناب علی بات کرنے کے لیے. تو حالانکہ اعتراض کرنے والے ایک سے ایک ودوان ہیں. ودوان مینس یعنی ان کے اپنی سوسائٹی میں ایک سے ایک بڑے بڑے جہالت کے پہاڑ ہیں, جاہلیت کے پہاڑ ہیں. ودوان ہے جاہلیت کے, جہالت کے, کیونکہ دیکھیں بغض اور حسد سینوں کے اندر ہے. تو ان اعتراضات کو سن کر کے بدقسمتی یہ ہے کہ بعض مسلمان گھبرا جاتے ہیں, حالانکہ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ارے حالانکہ اسلام وہ واحد دین ہے, اکیلا دین ہے جس کی بہت ساری خوبیاں ہیں, جس کی بہت ساری اچھائیاں ہیں. ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام عقل, فطرت, وحی اور تاریخ, ہسٹری سب کے سامنے دلائل, ایویڈنس, مضبوط دلائل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, مضبوط قائم و دائم ہے دلائل کے ساتھ. اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ کوئی کہانی یا قصہ یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو نظریہ نہیں ہے کہ آج ہے تو کل بدل گیا, یا کوئی کلپنا کی ہوئی کوئی واقعی چیز ہے. نہ کالپک چیزیں نہیں ہے. یہ حقائق پر مبنی, اور جسے آزمانا ہے آزما لے. ساڑھے ابھی ہمارے آخری نبی جو اس دین کی تکمیل اسلام کو مکمل کرنے کے لیے آئے, وہاں سے لے کر کے بھی آج تک بڑے بڑے ودوانی, بڑے بڑے پہلوان آئے لنگوٹ کس کر کے کہ ہم اسلام کو یہ کر دیں گے, اسلام کو مٹا دیں گے, اسلام کو ختم کر دیں گے, اسلام کو کھڑا کر دیں گے ہم خود. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چاپ لگائی ٹائیں فش پہ. اللہ تو پوری دنیا کا مالک ہے, ذلیل آدمی چلا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنے, اللہ کے بنائے ہوئے بھیجے گئے دین کے اوپر اعتراض کرنے. اللہ کے غضب سے بچنا چاہیے. آج جو لوگ وہ پھاڑ کر کے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پیش کر کے اور ان کا نعرہ لگواتے ہیں, ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. نہیں ڈریں گے ایسی چانپ لگے گی بیٹا, ایسی چانپ لگے گی کہ تمہارے ہوش کے ناخن اڑ جائیں گے. دیکھتے نہیں صرف زبان بدتمیزی مسلمانوں اسلام کے خلاف کرنے پر کچھ لوگوں نے اسرائیل کو اپنا ابا مان کر کے, ابا غزہ کو صاف کر دو, ابا غزہ کو صاف کر دو اور وہاں پہ نان مسلم زمین بنا دو, کنٹری بنا دو. چلاتے اور پھر وہی بندہ کیا اسی بھارت کی سرزمین پر اتنا نیچ اور اتنا ذلیل آدمی, میں تو سمجھتا ہوں کہ عام اسی کے اپنے برادری کے لوگ تھوک رہے ہیں اس کے اوپر کہ تیری ذہنیت اتنی ذلیل اور گندی. کہہ رہا ہے کہ میں عید کے موقع پر حجابی عورتوں سے ڈانس کروں گا. اس کو ڈانس کا بڑا شوق ڈانس کا. حجابی عورتوں سے ڈانس کروں گا چاند چھپنے تک. تیری اماں کے ساتھ ڈانس کرے گا, تو اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرے گا, تو اپنی خالہ کے ساتھ ڈانس کرے گا, تو اپنی نانی دادی کے ساتھ ڈانس کرے گا. تیری بیوی تیرے لیے کافی نہیں ہے, مردود آدمی ڈانس کرے گا خبیث. اللہ نے سارا ڈانس نکال دیا اور دنیا نے تھوکا دیکھا. ہمیں خوشی تو نہیں ہے, بیچارے کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, لیکن کیا کرے بیچارہ. وہ بدنصیب بیٹا بھی بدنصیب ہی تھا بیچارہ, جو ایسے گندے لوگوں کی گود میں پیدا ہوا اور آخرکار اسے ابا ہی نے اڑا دیا بم سے. اب اللہ کا یہ
اللہ کی وہ ہے. اگر کوئی مسلمان کچھ کرتا تو ممکن ہے پورا خون کی ندیاں بہا دی جاتی، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ نمرود کو مارنے کے لیے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باہر رکھا، ایک اپنے چھوٹے سے بندے مچھر کے ذریعے سے اس کی ناک میں گھسا کر اس کے تھوپڑے سب برباد کروا دیے اور وہ ہلاک و برباد. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا. فرعون جیسے ظالم و جابر ظلم کرنے والا خبیث ملعون، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دریا کے اندر غرق کر دیا، پوری فوج کو ختم کر دیا، اور اس کو آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پکڑانے کی ضرورت نہیں، زیادہ غرور اور گھمنڈ میں آنے کی ضرورت نہیں. اپنی اوقات سمجھو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے انسان، مسلمان نہیں، سارے انسان کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سارے انسان، اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے، رب ہے، پالنہار ہے، کریم ہے، مہربان ہے، نوازش کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، تمہارے اوپر اپنی برکتیں اس سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بہترین قد و قامت عطا فرمائی، جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، بہترین ناک دی، آنکھیں، کان دی، نعمتیں، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز؟ ارے جس بیچی ہوئی چیز کو روزی روٹی کے لیے خرید کے لاتے ہو اور اسے دیوی دیوتا بنا کر کے طاق میں رکھتے ہو، خرید کے لائے اس کو، بنوایا تو روزی روٹی پانے کی. ارے اگر اس سے روزی روٹی ملتی تو جو بنانے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ بیچارہ بیچتا کیوں سوئے؟ تھوڑا سوچو تو صحیح، اسے کیوں بیچتا ہو؟ ارے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ایسا بازاروں میں بیچی جاتی ہے؟ کوئی بیچے گا؟ سوچو. اور کچھ تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، کچھ تو دی ہے نا. لیکن کیا بتائیں، آج میں دیکھ رہا تھا، اب یہ کہیں گے جی ہماری آستھا ہے، تو میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا. آپ کی آستھا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، آپ کریے، شوق سے کریے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی آپتی نہیں. لیکن ذرا سا لمحے فکریہ ہے سوچنے کے لیے. یارو دودھ پینے کے لیے بچے مر رہے ہیں، ان کی بوتلوں میں پاؤڈر کے دودھ آ رہے ہیں، گائے کے، ہماری بھینس کے دودھ نہیں، اور آپ ہیں کہ دودھ کے ٹینکر جناب عالی وہ پھینک رہے ہیں. بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے بھی ہماری آستھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ حساب لینے والا. میرے مولا تو حساب لے، اور اللہ حساب لے رہا ہے. دیکھیے اناج پھینک رہے ہیں تو گوبر کھا رہے ہیں، دودھ پھینک رہے ہیں تو دودھ پی رہے ہیں. یہ اللہ ہی حساب کرنے والا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ حلال نہ کھا کر کے سوچیے، اب سور بھی گھروں میں پال رہے ہیں. بڑے بڑے پوتر لوگ، بڑے بڑے برہمن لوگ بیچارے، جو پورے مطلب یہ ہے کہ جن کو پاک صاف سمجھا جاتا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں جب گندگی میں ملوث کرنا چاہا تو وہ سور پالنے لگے. سوروں کے منہ میں لگا کر کے عورتیں چھوٹ چاٹ دیں، جن کو بیچارے ہمارے ہی انسانی بھائی ہیں، برادران ہیں، ان کو جو ہے نیچ کہہ کر کے ان کو گاؤں سے باہر بساتے تھے. آج وہی حرکتیں خود یہ بڑے اپنے شوہران میں، اپنے بڑے خاندان کے والے کرتے بھی. اللہ کی مرضی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرے، ان کا آستھا ہے. بہرحال لیکن ہم تو یہ بس صرف آپ کو بتائے دے رہے ہیں کہ بھائی ذرا سمجھو، ذرا اللہ کے بندے، بس ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو خیر، تو یہ اسلام کے اوپر اعتراض مت کرو، نہ اسلام کے اوپر کوئی زبان ادھر ادھر کی. یہ اسلام کوئی زمین کے اوپر بنایا ہوا دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین. اللہ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین دی، جس نے تمہیں آسمان دیے، جس نے تمہیں چاند اور ستارے دیے، جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں ناک دیے، جس نے تمہیں زبان دی، یہ ابا اما نے نہیں دیے ہیں، یا کسی دیوی دیوتا جن نے بھوت پریت نے نہیں دیے ہیں، یا کسی ولی پیر شہید نے نہیں دیے ہیں، یا کسی نبی رسول اور پیر اور پیغمبر نے نہیں دیے ہیں. ان سب کو پیدا کرنے والا ہی وہی پرماتما ہے، اللہ ہے. اللہ جسے تم گالیاں دیتے ہو، جسے تم برا کہتے ہو، جس کی تم توہین کرتے ہو، جس کی تم گستاخیاں کرتے ہو، اللہ تمہیں ہدایت کرتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اپنی طرح نہ سمجھو، نہ اپنے دھرموں کی طرح سمجھو، نہ. اسلام ایک انتہائی پاکیزہ اور انتہائی مدلل
عقل اور فطرت اور کیا کہتے ہیں نیچر کو لیے ہوئے، اور وحی آسمان سے اتری ہوئی بانی ہے، یہ اللہ کی بانی ہے، یہ اللہ کی بانی ہے. وہاں سے اسے کسی پیر ولی پیغمبر نے نہیں لکھا ہے، اور نہ کسی سادھو سنت نے اسے اس کی رچنا کی ہے، نہ یہ اللہ نے اس کا کلام کو اتارا ہے سیدنا جبریل کے ذریعے قلب نبی پر، اور اس طرح سے اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور نبی کے فرمان ہم تک پہنچے ہیں. تو اس پر پریشان مت ہو. اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کا پیتے ہو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اسی زمین کے اوپر اسی کو کیا کہتے ہیں اسی کے اوپر رہتے ہو، اور اسی کے اوپر گھر بناتے ہو، سوتے پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، نہ شکری کرتے. اللہ پھر بھی تمہیں کھلا رہا پلا رہا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراضات کو سن کر کے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اسلام آپ پہلے مسلمانوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے اسلام مٹ نہیں سکتا. اسلام مٹنے کے لیے زمانے میں نہیں آئے. مٹانے والے مٹ گئے، نمرود مٹ گئے، حمان مٹ گئے، شداد مٹ گئے، قارون مل گئے، بڑے بڑے مال و دولت والے مل گئے، فرعون مٹ گیا. تو یہ پتی کیا پتی کے شوربے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اپنے آگے پیچھے کا گندگی کھا، انہیں پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ گندگی کیا ہے اور اچھی چیز کیا ہے. یہ چلے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے. بڑے بڑے سادھو سنت بیٹھے ہوئے دن میں ہم اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، اب اسلام کو برباد کرنے کے لیے آئے. تو ایسے ہی جیسے کہ کوئی بچہ یہ کہے ہم ہمارا پہاڑ کو توڑنے کے لیے آئے. بیٹا توڑتے توڑتے تو خط مر جاؤ گے، لیکن یہ اسلام زمانے میں مٹنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کا فرمان سنو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس پوتر قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یریدون، بیٹا وہ قرآن لا کے دو ذرا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، سورہ الصف آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو، اسلام کو، دین کو، یہ اپنے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں، اپنے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں. اللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ اس نور کو مکمل کرنے والا ہے، اس نور کو خود مکمل کرنے والا ہے. تو اس کو تم نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ تھا. اللہ کا یہ نور کفر کے حرکتوں پہ ہنس رہا ہے. خندہ مطلب مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے. نور خدا ہے کفر کی لاؤٹا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. دیکھو اسے تو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، اسے مٹانے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. ایسی ذلیل کوششیں مت کرو. کر لو ہاں تم کرو، جتنی دل میں آئے اتنی کرو، کوشش کرو. سب کچھ نیچے منڈی کر کے پیر اوپر کر لو. سمجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا نا، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ سیدھے نیچے منڈی کرو، پیر اوپر کرو، اور کہہ دو قرآن کو ہم ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. اللہ کی قسم ایک دن کا بھی تم نہیں ہلا سکتے، روئے زمین کا ایک دن کا بھی نہیں. یہ کلام اور یہ دین اسلام ہے، یہ جب تک قائم و دائم ہے، یہ جب تک قائم و دائم ہے تب تک یہ کوئی بھی اس کا مقبال بیگا نہیں کر سکتا. خام یہ بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ بیکار جدوجہد کوششیں کر کے نرک میں نہ جانے کے لیے تیاری نہ کرو. ایک دن مرنا ہے. ابھی دیکھو وہ سوچ سکتا تھا بیچارہ پنڈت جو اسلام کو، مسلمانوں کو گالیاں دے رہا تھا، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کہہ رہا تھا حجابی عورتوں کے ساتھ مجھے ڈانس کرنا ہے، حجابی عورتوں کے ساتھ، ہمیں پردے والی عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنا. پردے والی عورتیں اتنی پسند ہیں تو پردے پنا کر کے اپنی عورتوں سے ڈانس کرواؤ. لیکن اسے پتا تھا کیا کچھ ہونے والا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا. اس کا بیچارہ بے گناہ بیٹا کشتی کے اندر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیکھنے کے لیے گیا تھا، یا اپنی روزی روٹی کمانے. ملک کی سرحد کی حفاظت کا تو خیر نام ہوتا ہے، ورنہ غداریاں جو آج کل ملک کے خلاف ہو رہی وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کون کر رہا ہے. دیش دروہی کون ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. بہرحال چور مچھائے چور، ان کو چھوڑے. اپنے پیٹ پالنے کے لیے بیچارہ کچھ علم حاصل کرنے گیا تھا، لیکن وہ 3 بھارتی اڑا دیے گئے. کس نے؟ اس نے جن کو
یہ ابا کہہ کر کے پکارتے تھے اور پکار رہے ہیں اور دعائیاں دے رہے ہیں کہ مائی باپ مسلمانوں کو مٹا دو، ختم کرو۔ ان کی انہی کے بچے انہی اسی کو ختم کر دیا۔ سنتے ہیں کہ ایک ہی نگینا اولاد تھی، ایک ہی تھی بیچاری، تو پنڈت جی کا تو خیر نسل ہی ختم ہو گئی نا۔ ہاں، تو زیادہ پنگے انگے لے مت لو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے فرما بردار۔ ہمارے پاس چاقو چھری تمہاری طرح تلوار اور پوجا پاٹ کے لیے تلواریں پوچھتے ہو، تلوار وار پوجا نہیں کرتے، ہم اپنی جوتوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنے ٹھوکروں میں ہتھیاروں کو رکھتے ہیں۔ ان ہتھیاروں سے بموں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ بڑے بڑے ٹینک بڑے بڑے بم ہم نے دیکھے، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے دعا۔ تو دعا سلاح المومن، دعا ہمارے پیغمبر نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کو پکارتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، تمہیں نہیں معلوم تو شراب پی پی کر کے نشے میں چھوٹ بس عیاشی زناکاریوں میں ہو گئے، ہم رات کو مسلح بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے بھارت کی سلامتی کے لیے، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، اپنے وطن کی سرحدوں کی جو حفاظت کرتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے، ان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے، ہم پورے بھارت کو اچھا اور خیر اور انتی اور ترقی کرنے والے دیش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور ظالموں جابروں کو ہلاکت اور تباہی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما یا انہیں ہلاک فرما۔ کی بات ہمارا ہتھیار یہ ہے، تو انشاءاللہ یہ تو ہمارا چھین نہیں سکتے یہ ہتھیار، کیونکہ ہم تو جب بھی کہیں بھی ہمارے لیے جعلت الارض الارض کلها مسجد، ہمارے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے۔ بھارت کا حمام ٹوائلٹ کو چھوڑ کر کے اور قبرستان چھوڑ کر کے پورے بھارت کی ہر جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے پوری زمین مسجد ہے۔ تو مسجد تو سب ہے ہمارے لیے، یہ مینار اور یہ در و دیوار اور یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ مسجد کا نام ہے؟ نہ، یہ مسجد اسلام میں یہ بس بنائے گئے ہیں اس لیے تاکہ یہاں سب لوگ اکٹھا ہو سکے، ورنہ ہمارے لیے کورونا آیا تھا، سبوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے نمازیں ادا کی۔ ہمارے پاس یہ اسلام یہی دین، یہ نہیں کہ یہ نہیں رہا تو یہ نہ کرو نا، اسلام کے اندر آپشنس ہیں۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے، تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، چاند جانے کا ہے، اسلام نے کہا مردار گوشت پڑا ہے تو اسی کو کھول کے کھا لو۔ نہیں ہے حرام چیز، حرام پانی ہے، شراب تک پینے کی اجازت اپنی جان بچانے کے لیے کرو۔ اتنا ہے ہمارے پاس، پانی نہیں ہے وضو کر کے تم نماز پڑھو، لیکن پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ یہ دین اسلام ہے، اس کے پڑھو، اس کو اس سے الرجی کو نہیں پیدا ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض، ہمارے درس میں یہ بات آئی تھی شروع میں، شیخ ہم کو ایسا ٹاپک چاہیے تھا اس موضوع پر کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب کیسے۔ دیکھیں سب سے پہلی ایک اور بات میں آپ کو بنیادی طور پر بتا دوں، ایک ہے اعتراض اور ایک ہے سوال، دونوں میں فرق ہے۔ سوال کسی نامعلوم چیز کا علم اور اس کی جانکاری، اس کا گیان لینے کے لیے پوچھا جائے تو اس کو سوال کہا جاتا ہے۔ نامعلوم، نہیں معلوم، اس کے بارے میں گیان دیا جائے، یا شک و شبہ ہے، اس شک و شبہ کو مٹایا جائے، اس کے لیے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، اور اس کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جیسے کہ یہ گیان ہم کو نہیں ہے، ہمیں یہ معلومات چاہیے، اس کو سوال دیں۔ اور اعتراض یہ ہے کہ آپ پتہ ہے سب کچھ ہے، لیکن تنقید کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو الزام لگانے کے لیے، ہے نا، اعتراض کرنا، یہ اعتراض، اس کو سوال نہیں کہیں۔ تو اعتراض ہر جو ہے اس کو اعتراض کہتے ہیں۔ تو اعتراض اور سوال میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلے جب کوئی بندہ آپ سے کوئی سوال کرے، پوچھے تو اس کے بارے میں پہلے آپ یہ گیان حاصل کریں کہ یہ اعتراض کر رہا ہے یا سوال کر رہا ہے۔ اگر سوال کر رہا ہے تو اسے مطمئن کرنا جواب کے ذریعے آسان ہے، لیکن اگر وہ اعتراض کرنے والا ہے تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا آپ کے جواب سے، بلکہ اس کے لیے وہی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرتے ہوئے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ۔ لیکن پوچھنے والا اگر پوچھے تو اس کا جواب
دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو آپ کو میں نے بتائی کہ کس طرح سے آپ اس کو سمجھیں۔ پہلا اصول آپ جان لیں، داعی کو یہ بات سمجھنا چاہیے، دعوت دینے والے کو سوال پوچھا جائے، کوئی بات پوچھی جائے تو سب سے پہلا اصول، کوئی سوال آئے، کوئی اعتراض ہو، جیسے کہ آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں آپ میڈیا میں، گلی گلی کوچے کوچے عورتیں روزی روٹی آبادگی ہے، وہ روزی روٹی کے لیے پھرتے ہیں، کچھ ان کو مال ملتا ہے، ایجنسیاں ہیں، کچھ پارٹیاں ہیں، سیاسی غیر سیاسی، دھارمک ادھارمک، معلومات کے لیے، یا کسی پارٹی کی جڑ کھودنے کے لیے، یا کسی جماعت کو برباد کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر بھارت کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے بہت ساری عورتیں یوز کی جا رہی ہیں، بہت ساری عورتیں استعمال کی جا رہی ہیں، یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے بھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے نیوز چل رہی تھی، واٹس ایپ پہ، فیس بک کے اوپر بھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی، انسٹاگرام پہ بھی، کہ کسی بھی شہر کا ایک بندہ، اسی مغربی یو پی کا، اپنی بہن کو سکھا پڑھا کر سجا سنوار کر ایک مسلمان لڑکے کو پھنسانے کے لیے بھیج رہا تھا، بلکہ بھیجا اس نے آلریڈی، بھیجا کہ اسے تو جہاد کا مبارک مقدس لفظ ہے یہ، اس کو اس کے ساتھ تو نہیں یوز کرنا چاہیے، لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو بھیجا اپنی بہن کو، دیکھو بغض اور حسد میں اس قدر گر جاتا ہے آدمی، اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا، جاؤ مسلمان چھوکروں کو پھنسا کر کے اور کسی طرح سے پھنسا کے لاؤ، پھر ہم پولیس کیس کریں گے، پھر ہم اس کو لب جہاد کا نام دے کر کے مروائیں گے، کٹوائیں گے اپنی بہن کو۔ اور کیا آلریڈی وہ بہن گئی بیچاری، وہ بیچاری بھائی کے کہنے پر گئی، پکڑی گئی، پولیس نے جب اس کو ٹارچر کے مطلب پکڑا اور اس کو جب سوال جواب کے پوچھے، تب اس نے ساری کہانی اگل دی۔ تو ایسے کتنے مسلمان بچوں کو نیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو کہیں گے کہ یہ موبائلز کو آپ اس کو یہ نہ سمجھو، اس کے اندر بھیس بدل کر لڑکیوں کو، عورتوں کو، مرد عورت بن کے، عورت مرد بن کر کے، ابھی دیکھیں بقرعید کے اندر آج ہی میں نے وہ نیوز پڑھی کہ جناب علی ایک غیر مسلم بھائیوں کے محلے میں لا کر کے پتہ نہیں ہتھوڑی پچھونی یا گوش ووش کا کوئی یا سیرا ہو رہا، ایک اور نقاب پوش عورت آ کر کے پھینک کے کسی کے دروازے پڑھنے کی گئی، پورا علاقہ ایک ہوگا، بعد میں گرم ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں کی عید بقرعید کسی طرح سے خراب کرنا ہے، ایسے فتنہ پرور دیش دروہی، دیش کے دشمن بیٹھے ہوئے ہمارے دیش کے اندر۔ تو اب آپ سوچیے بعد میں فوٹیج اور یہ وہ سی سی کیمرے، ہم پولیس والے بیچارے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کیا کہتے ہیں ہمت دے، طاقت دے ہمارے دیش کی کہ اپنی دیش کو بچائیں۔ وہ بیچاروں نے فوٹیج پکڑ الٹ کر کے پکڑا تو وہ پتہ چلا وہ جو ہندو عورت تھی، سوچو آپ ہندو عورت تھی، اس کے ذریعے بڑی بڑی سنستھاؤں کے لیڈر جو گھروں میں بیٹھے ہوئے باقاعدے دیکھ رہے ہیں، ہاں چاہو پمپ پھوڑ دو، مسلمانوں کو لگا دو، ٹوپی پہن کے نوجوانوں کو جا کے وہاں مندر کے اندر گوشت پھینک دو، مسلمانوں فسادی ہیں یہ خبیث۔ اللہ کا شکر ہے اب یہ پورے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ٹیررسٹ کون ہے، دہشت گرد کون ہے، پورے چہرے عورت سے لے کے مرد تک اوپن ہو رہے ہیں۔ ابھی امریکہ کو بھی معلوم ہو رہا ہے، ان کے ابا کو بھی، دادا کو، پردادا، سب اب سمجھ رہے ہیں ٹیررسٹ اصل تو یہ ذلیل بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں دہشت گرد تو یہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرنا چاہا وہ ذلیل کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتراض کرنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر دیش کا بھکت اپنے آپ کو راشٹر گان، اپنے آپ کو راشٹر دوستی اور اپنے آپ کو راج نام رکھ لینے سے، رام رکھ لینے سے جو ہے پیشاب جو ہے نا اتر نہیں ہو جاتی، نام رکھ لینے سے کوئی بھی گندی چیز اچھی نہیں ہوتی، نام رکھ کر کے لوٹ مچاتے ہیں جی جناب ہے، لوٹتے ہیں یہ نام اپنا عبداللہ رکھ کر کے کام جناب ذلتوں والا کرتے ہیں بدنام کرنے کے لیے۔ ملکوں میں دیکھیے بہت ساری ایسی عورتیں، نام دیکھیے کون کون سے نام ہیں مسلمانوں جیسے، لیکن وہ بھرپور مسلمانوں کو، اللہ کو، اسلام کو گالیاں دیتے، کیوں؟ تاکہ بدنام کیا جائے، اس طرح سے کمزور دل لوگوں کو کسی طرح سے شکار کیا جائے۔ اور پورے ملک میں یہ
आग की तरह ये बातें फैली हुई हैं और मुसलमान देख रहा है, चुप है। हम भी चुप है, हम भी लोगों से कहते हैं चुप रहो, चुप रहो। मुल्क बचाना, देश बचाना, ये चुचंदर है, ये चूहे हैं, चुचंदर है, सांप है, नाग है। ये नाम बदल के, भेष बदल बदल करके मुल्क की फजा को, हमारे देश को, हमारे भारत को, उसकी बुनियादों को खोद रहे हैं। इंशाअल्लाह ये खुद से खुद मर जाएंगे। अल्लाह इनको बदकायर की बिजलियां नाज़िल फरमा। इनसे टकराओ मत, इनसे कभी पंगा मत लो, इनसे बोलो मत। ये नाचने दो, नंगे नाचें, कपड़ा पहन के नाचें, अपनी बहनों को यूज करें, इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, इनको करने दो। हमें चाहिए कि हम सही बेहतरीन शहरी बनकर, अच्छा शहरी बनकर, अल्लाह उसके रसूल की तालीम को फॉलो करते हुए सही और अच्छा मुसलमान बन करके हम जिंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें कोई बाल भी हमारा बुद्धि का नहीं कर सकता है। बस हमारी यही दावत अपने नौजवानों से भी दरखास्त है, बहनों और बेटियों से भी, अपनी इज्जत और आबरू को संभाल करके रहो। पर्दे के अंदर, हिजाब के अंदर, जो शैतान है, जो जनाकार हैं, बदकार हैं, अपनी हमारी औरतों बहनों के भगोड़ने के लिए, नोचने के लिए और उनको जलील करने के लिए इन खबीसों ने ये तमाम सब अहवान और तहरीकें चलाई हुई हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए, या अल्लाह इन्हें गारत फरमाए। ये बात याद रखो। तो जरा सा संभल करके, आप ज्यादा परेशान ना। तो हर दाई को और हर मुसलमान को, कोई भी शख्स इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, दीन के ऊपर, हिजाब के ऊपर या जो है तौहीद के ऊपर अगर वो एतराज करे, तो सबसे पहले इस बात को आप पहला उसूल याद रखें, इस हकीकत को ये आप पल्ले बांध लें कि हर एतराज सच्चा नहीं होता। बहुत से एतराजात झूठ पर मबनी होते हैं, धोखा देने के ऊपर मबनी होते हैं, और बहुत से एतराज सयाको सबाक यानी आगे और पीछे कट करके बीच में कोई जुमला, कोई टुकड़ा लेकर के उसे पेश करते हैं ये दुश्मन और ये जलील किस्म के लोग, और फंसाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरा माना आगे और पीछे मिला करके समझ में आएगा। लेकिन मैं मिसाल दूं, जैसे किसी आदमी को नमाज नहीं पढ़नी है और वो नमाज का इनकार करता है, वे नमाज नहीं है, इस्लाम है। दलील हम कुरान से दलील देंगे। क्या है दलील? कहते कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। तो तुम क्यों नमाज पढ़ते हो? अल्लाह ने तो कहा नमाज के करीब ना, ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब ना जाओ। तो अल्लाह ने कहा नमाज ना पढ़ो, तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? हालांकि है कुरान में, बेशक वो लिखा हुआ है, लेकिन उससे आगे और उससे पीछे वो कट किया हुआ, बीच का एक लफ्ज लिया हुआ और उससे आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो इस हकीकत को समझिए कि हर एतराज सच्चा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे अक्सर एतराज झूठ पे मबनी होते हैं और वो सिर्फ गुमराह करने के लिए। तो आप उससे कह सकते हैं, ये जवाब दे सकते हैं कि भाई हर एतराज सच्चा नहीं। आप जो कह रहे हो कि नमाज के करीब न जाओ, आपको मैं कुरान दिखाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि कब नमाज के करीब न जाओ, ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। अल्लाह ने फरमाया नमाज के करीब न जाओ उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो, शराब पी करके, नशा करके, बेहोशी क्या, नमाज के करीब न। ये उस वक्त नाज़िल हुई आयत करीमा जब मुसलमान शराब पीते थे और उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी। तो उस वक्त धीरे 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 अल्लाह इन आदतों को छुड़वा रहा था। तो ये बीच में ये आदत छुड़वाएगी, कम से कम नमाज के वक्त तो शराब न पियो, नमाज से पहले ठीक है। तो लोग उस वक्त बंद कर देते थे, वरना शराब ही नशे में नमाज में आ जाते। तो अल्लाह, तो ये है असल। अच्छा, तो एक तो सबब यह है कि एतराज गलत है, अच्छा नहीं होता, एक उसूल याद रखिए। दूसरा ये कि फिर जो एतराज करने वाला बंदा है, शख्स है, उसे इस्लाम का सही इल्म नहीं होता, इस्लाम का सही इल्म नहीं होता। जैसे बहुत सारे आप आजकल के गलियों कूचों में पूछते हैं, और औरतें, लड़कियां मुंह के अंदर मीडिया मुंह डाल डाल करके एतराज करती है। छोटे छोटे बच्चों से एक औरत है भारत के अंदर, तो मुझे अफसोस होता है उसकी ज़हनियत पर। वो इस कदर क्या कहते हैं, हसद और इस्लाम दुश्मनी में मरती है कि उसे सिर्फ मुसलमानों से उल्टे सीधे सवालात। अब सोचिए, इतना छोटा बच्चा 7-8 साल का या 9-10-11 साल का, उससे जा करके बेचारा कपड़ा जिस्म पे नहीं है उसके बराबर, उसे पूछती है इस्लाम के बारे में कि तुमको देश प्यारा है या इस्लाम प्यारा है। एक औरत इन्हीं छोटे छोटे बच्चों, ये क्या है? ये मुल्क की फजा को गंदा करना,
جن بیچاروں کو روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، انہیں مائک پیل پیل کر کے منہ میں ڈال ڈال کر کے یہ ذلیل کمینے قسم کے لوگ جو ہے یہ اس طرح سے دیش کی فضا کو، امن کو بھنگ کرنے کے چکر میں، ان کا مقصد یہی ہے، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ملک کے امن کو، شانتی کو بھنگ کیا جائے اور پھر ہم ننگا ناچ ناچیں۔ لیکن دیکھو ایسا نہ، ایسا نہ، صبر کا جو باندھ ہے نا، یہ جب ٹوٹے گا تو تم بھی بہ جاؤ۔ یہ جو سمندر ہے، باندھ اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے نا صبر کا، یہ جب ٹوٹے گا اس میں کوئی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا نہ کرو۔ دیش ہمارا بہت مشکل سے ہمیں ملا ہے، بڑے پیار، بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے، بڑی قربانیاں دی۔ ہم انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر چاکلیٹ نہیں کھاتے تھے، معلوم ہے؟ چنیا والا باغ میں ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی، سینوں پہ، پیٹھ پہ نہیں۔ ہم ان کی گود میں انگریزی نہیں سیکھ سیکھ کر کے ان کی مخبری کرتے تھے۔ ہم نے اندرا گاندھی کو نہیں مارا، ہم نے گاندھی جی کو نہیں مارا، مہاتما گاندھی کو، اندرا راجیو گاندھی کو نہیں بم سے اڑایا، ہم نے اور بم بلاسٹ نہیں کیے۔ سب پہ پردہ مت ڈلواؤ، سب پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے۔ اس لیے ننگا ناچ مت ناچو۔ آپ اپنے دائر پہ لکھوں دین کو بولیے، تم اپنے دین دھرم پہ عمل کرو، اپنے دین دھرم پہ عمل کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، خود مسلمانوں، خود غیر مسلموں کو پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان کو گیان دے سکتے ہیں، صحیح علم اگر آپ کو ہے تو، نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں معلوم، خاموش رہیے۔ آپ کیوں گھس گھس کر کے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے وہ اعتراض کرنے والا جو ہے اس کو اسلام کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہوگا، یا اسلام کی شکشاؤں اور تعلیمات کو وہ توڑ مروڑ کر بیان کرتا ہے، جیسے بہت سارے اسپیکرز ہیں۔ ایک گیانی ہے مغربی یو پی میں، بیچارے اردو اچھی خاصی بول لیتے ہیں، اور ایک نوجوان ہے جو ذرا قرآن پڑھتا ہے، جہاں بڑے بڑے لوگوں کی تفسیریں لکھ لکھ کر کے پریشان ہوئے، وہ بیچارہ ادھر سے ادھر سے، وہ پتہ نہیں کس نشے میں ہے۔ حالانکہ ایک پنڈت جی سے اس کا ڈیبیٹ ہوا، یا بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مہان پنڈت جی تھے بیچارے، بڑے پیارے لگے مجھے بہت طور کی، واقعی وہ علم والے پنڈت۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ تم جس بات پہ یہ تمام سب اکڑ پھونک کر رہے ہو نا، دھرم کا نام لے کر کے اور مسلمانوں کو پر اعتراض کر کے، یہ سراسر بیوقوفی والا کام کر رہے ہو۔ ہمارے پاس کوئی گیان وان نہیں ہے، فالتو میں شہرت حاصل کریں، کچھ لوگ شہرت بھی حاصل کریں نا، پکڑ وکڑ باندھ کر، وہ لال پیلے پکڑ باندھ کر کے اپنی ووٹ کے لیے، سیاست کے لیے، چند ٹکوں کو کمانے کے لیے، پیسوں کے لیے، نیتاؤں بڑے بڑے ودوانوں کی نظر میں وہ بڑا وہ بننے کے لیے کہ ہم تو بڑے جو ہے دیش پرے، وہ دھرم پرے نہیں، ہم تو بڑے بڑے سناتن ہیں، بہت بڑے یہ ہیں، یہ سب بتانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ایسے بہت سارے پیدا ہوئے، چلے بھی گئے اور گمنام ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کٹ پٹ کر کے وہ سیاق و سباق سے پیش کرتے ہیں، اور چھوڑے۔ بہرحال تو اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کہ مثلا اسلام عورتوں کو وقت نہیں دیتا، اسلام کافروں کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام تمام مشرکین کو مٹانے کی بات کرتا ہے، اس طرح کے اعتراضات۔ اسلام جو ہے طلاق کیا مسئلہ رکھا ہوا، اسلام خون کے بدلے، ان کو پتہ نہیں ہے، توڑ مروڑ کر کے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ علماء کے اوپر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب وہ دیں گے۔ اسی طرح یا پھر خود اعتراض کرنے والے کو اسلام کا صحیح علم نہیں ہوتا، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے جذباتی نہ بنے، بلکہ جذباتی کے بغیر علمی ہونا چاہیے، علمی ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جو تم کہتے ہو اس کی دلیل لاؤ، تب تو تمہاری بات مانی جائے گی، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔ ایسا کہہ دینے سے کوئی کام نہیں، تو کیا قرآن میں ہے؟ اس کی دلیل پیش کرو، ہم اس کا جواب دیں گے، اگر نہیں دے پائے اور واقعی غلط ہے تو ہم بتائیں گے کیا ہے صحیح اور کیا ہے غلط۔ اسی طرح سے اسلام اندھی تقلید اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر چیز پہ دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا میں آپ کو ایک دو نمونے پیش کروں، میرا ٹائم بھی ہو رہا ہے، نمونے پیش، ایک دو نمونے میں پیش کروں گا
کہ جیسے تو آپ کو چاہیے کہ کیا کہتے ہیں بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ سب سے پہلے آپ اپنے دین کا علم حاصل کیجیے. آپ سب سے پہلے اپنے دین کا علم حاصل کیجیے مکمل طریقے سے، پھر آپ اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں. اگر آپ نے علم نہیں حاصل کیا تو آپ اعتراض کے جوابات نہیں دے سکتے. اب مثال کے طور پر یہ ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام تلوار کے طور پر پھیلا ہے، اور جس کو دیکھو وہی اعتراض دوہرا رہا ہے، تلوار تلوار تلوار. اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ قرآن کھولیے، قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. سیدھی بات. ارے آپ ہمارا کام ہے پہنچا دا، ان علیک البلاغ وعلینا الحساب. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا نبی آپ پہنچا دیجیے، حساب لینا میرا کام. تو اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو پھر حالت میں مسلمان حکمرانوں کے دور میں 850 مسلمان حکمرانوں کے دور میں تمام لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن آج کوئی بھی نہیں. آج بلکہ غیر مسلموں کی تعداد بھارت میں بہت زیادہ ہے. تو اگر تلوار ہی سے کام کرنا تھا تو جتنے بھی حکمران تھے سب کو صاف کر دیتے، بھائی ہمارے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہے گا. لیکن ایسا نہیں. اسی طرح اسپین کے اندر 800 سال حکومت مسلمانوں نے کری، لیکن اس کے بعد جب جناب علی اسلام وہاں سے اسلام آ گیا واپس تو سب کو عیسائی ہو جانا تھا. لیکن اور دنیا میں سب عیسائی ہی تھے اور مسلمان چاہتے تو سب کو ختم کر دیتے. لیکن پھر عیسائیوں نے وہ ملک کو قبضہ کیا جب کمزور ہو گئے مسلمان. اور جو ہے اس طرح سے تھے. اگر اسلام تلوار ہی سے یوز کرتا تو کوئی باقی نہیں بچتا، دنیا میں کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہتا. یہ بات یاد رکھیں، خامخواہ یہ الزام نہ دیجیے. اسی طرح سے تو حقیقت یہ ہے کہ انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، افریقہ ہو، بھارت ہو، بہت سے علاقوں میں جو اسلام آیا یہ اسلام تاجروں کے ذریعے، چاہے علماء اور دعات کے ذریعے اور ان کے اچھے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا. تو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب، جیسے ایک اور اعتراض کی اور عورتوں کے اوپر ظلم اسلام کرتا ہے. نوز باللہ کہتے ہیں جی پردہ لگائے ہوئے حجاب پہناتے ہیں اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسلام نے ظلم کیا ہے، تو آپ یہ معلومات کیجیے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی. کیا عورتوں کو زندہ ترکور نہیں کر دیا جاتا تھا پیدا ہونے سے پہلے؟ عورت کی حیثیت کیا نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یورپ کے اندر عورت کو انسان سمجھنے پر بھی بحث ہوتی تھی، بلکہ عورت کو ناگن سمجھا جاتا تھا. عورت جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، یہ تمام سب تھا. لیکن اسلام آیا تو اسلام نے اعلان کیا کہ جیسے تمہارے حق ہیں ایسے عورتوں کے بھی حق ہیں. عورت کو آزادی ملی، عورت کو وراثت دی، عورت کو مہر دیا، عورت کو گھر دیا اور اس کو حق دیا شادی بیاہ کرنے کا نہ کرنے کا، ہاں کرنے کا نہ کرنے کا، تعلیم کا حق دیا، عزت و احترام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من هو خیر لأهله، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اسلام نے عورت کو ماں بنایا تو جنت اس کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا، اور کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بھلے روایت ضعیف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراضات اس طرح سے کرتے ہیں، اس کا جواب بڑی حکمت اور بڑی دانائی کے ساتھ دینا چاہیے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہوگا. یہ چند باتیں ہم نے بطور مثال اس پس منظر میں کہ کوئی بھی سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ آپ کو غصہ نہیں ہونا ہے، آپ کو انتہائی نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اس کا اعتراض سمجھنا ہے. سوال کا جواب دینے سے پہلے سوال سمجھنا ہے، اعتراض سمجھنا ہے، اور پھر اس کا جواب سوچ سمجھ کے دینا ہے. معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے تو نہیں. اس طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ چابی ہم نے دی ہے، خزانہ نہیں دیا ہے، خزانہ کھول کے دکھایا ہے. یہ چابی رکھیں آپ اور اس سے آپ خزانے کھول کے آگے بڑھیں.
دھیرے دھیرے تعلیم حاصل کریں. یہ چند باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.